9 టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातun व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का अशर रहमत के बाद अशर मग़फ़िरत अता फ़रमाया है। अशर मग़फ़िरत बड़े हुस्न खूबी के साथ चल रहा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले अशर मग़फ़िरत भी मुकम्मल अशर रहमत की तरह ही अता फ़रमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, समाअत कुरान भी अच्छे तरीक़े से चल रहा है। समाअत कुरान के साथ साथ तरावी का एहतमाम और इंतज़ाम भी बड़े मसाजिदों में अच्छे तरीक़े से हो रहा है। जहाँ पर मसाजिदों में तरावी का एहतमाम और इंतज़ाम है, वहीं पर ये फैली हुई वबा कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से भी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तदाबीर और एहतियात के साथ नमाज़ों में और मसाजिदों में उसका पासो ख्याल रख रहे हैं और हुकूमत के जैसे ऑर्डर्स हैं वैसे ही काम हो रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत अशर मग़फ़िरत के सदक़े रमज़ानुल मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला इस वबा से हमें नजात अता फ़रमाएगा और हमारी मग़फ़िरत फ़रमा कर सारे आलम कायनात के मुसलमानों को अमन व सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमा कर ईमान पर इस्तेहकाम से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कर हमारी उमरों में, रिज़्क़ों में, ईमान में सलामती अता फ़रमा कर दारैन की सआदतें अल्लाह ज़रूर नसीब फ़रमाएगा। हम तमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े पूरा रमज़ान हमें पुरसुकून माहौल में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुकूमत का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे भी वो तदाबीर का एहतमाम कर रहा है वो लायक़ तहसीन है। इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो ज़रूर हमें आसानी मराहिलों से गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का एहसान है कि अशर रहमत के बाद हम और आप अशर मग़फ़िरत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की इन मुक़द्दस सातों के सदक़े आपके हमारे सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए, इबादतों को कबूल फ़रमाए। आप जानते हैं कि मुल्क किस कर्ब से गुज़र रहा है कि पूरे मुल्क में ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और इन हालात में हमारे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की हुकूमत बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस जारी की है। हम हुकूमत का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और सारे मुसलमानों से हमारी अपील है कि आप अपनी इबादतों में जो है दुआओं में इस बात का ख़ास ख्याल रखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से, हमारे इलाक़े से इस वबा का ख़ात्मा करे और जो है अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। और जो इस वबा का शिकार हो चुके हैं, यानी जो इस दुनिया से पूछ कर गए हैं हमारे इस्लामी भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हम दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है आने वाले अयाम में आप पूरे एहतियात के साथ इबादतों को सरअंजाम देंगे, ये उम्मीद है और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुक़द्दस की हर दिन, हर लम्हा बरकतों सआदतों का है और अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम का ये शुक्र एहसान है कि अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने अपने बंदों के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना रखा और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ऐसी इबादतों को रखा है कि जिससे बंदे के नफ्स की तरबियत और बंदे को अल्लाह ताला
عبادت کے ذریعے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا سارا بدن، انسان کے سارے عضو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تیار رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، مگر میرے ناقص علم کے تحت میں کہوں گا کہ یہ یقیناً پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع پہلے دن سے ہی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم شروع دن سے ہی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ ہر دن مغفرت ہوتی رہتی ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے رہتا ہے، اور ہر دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمانے کا حکم فرماتے رہتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم عمل کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نیچا نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس وقت زوال کے سے جو گزر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فراموش کر دیا ہے۔ آج جو ہے کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے، آج یہ جو وبا چل رہی ہے، یہ وبا یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بیماریوں کا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کووڈ-19 سے متاثر ہیں، اللہ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بڑے نازک حالات ہیں۔ ہر جگہ جو ہے کئی امواتیں ہو رہی ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اور یہ اس وقت یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم سب کو مل جل کر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دل سے جو خوف ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم کو یقین رکھنا ہے کہ موت تو آنی ایک دن ضروری ہے، موت آنا ہے، مگر ہم جو ہے خوف کا ماحول پیدا نہ کریں، بلکہ جس کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے یقیناً اس کو موت آئے گی، اور جس کی قسمت میں موت نہیں ہے تو یقیناً وہ کسی اور وجہ سے نہیں ختم ہو سکتا، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، بری بیماریوں سے، آسمانی بلایات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو حکومت نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے کہ ہم جو ہے ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، اور جو ہے سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اسلام اس سے روکتا نہیں، اسلام اس سے منع نہیں فرماتا، کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ماسک کو استعمال کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی محفوظ رہے۔ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بعض ممالک نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ کوئی ماسک نہ پہنے گا یا کسی کی وجہ سے بیمار کوئی ہو جائے گا تو اس کو جرمانہ ڈالا جائے گا یا اس کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ خیر اللہ محفوظ رکھے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہیں یہ جو حکومت کے گائیڈ لائنز ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ حالات مجبوری کے حالات ہیں۔ الضرورات تبیح المحظورات، تبیح المحظورات، یہ جو ہے فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم جب ضرورتیں پڑتی ہیں تو ہمیں جو ہے بعض چیزیں جو ہمارے لیے مکروہ یا ہمارے لیے جو منع ہے وہ چیزیں بھی ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہمارے سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے ملک کے مسلمانوں کو، سارے ملک کے لوگوں کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ఆదోనిలో లతీఫియా హలీం
25 సంవత్సరాల అనుభవం గల స్పెషల్ హలీం. లభించు స్థలం మదీనా కాంప్లెక్స్, షాహీ జామియా మసీద్, ఆదోని.